السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل سب احترام صدر اجلاس حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین ملت، اللہ کا کتنا احسان ہے اور اس کا کتنا کرم ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو روزانہ یہاں بلا لیتا ہے، مجھے کہنے کی اور آپ کو سننے کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو بولنا تو چاہتے ہیں مگر بول نہیں سکتے، ان کی تمنا ہے اپنے دل کی کوئی بات اپنی زبان سے کسی سے کہیں، مگر ان کی زبان مفلوج، وہ اپنے دل کی بات کسی سے کہہ نہیں سکتے۔ اگر کسی کی زبان بول رہی ہے تو اس پر اللہ کا کتنا انعام اور احسان ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سن رہے ہیں، کسی کی توفیق سے سن رہے ہیں۔ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں تو کسی کی بات سننا تو چاہتے ہیں مگر ان کے کانوں کے پردوں میں قوت سماعت نہیں، سنے تو کیسے سنے۔ تو اللہ کے اتنے انعامات ہیں ہم پر اور آپ پر، لا تعد ولا تحصى، ان کو گنا نہیں جا سکتا، ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ ہماری اور آج کی اس حاضری کو اس رنگ میں قبول فرما لے کہ ہم میں سے ایک ایک فرد کی مغفرت ہو جائے۔ اللہ اس 15 روزہ اجلاس سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رشد و ہدایت کا معتبر ذریعہ بنا دے۔ اللہ اس مبارک و نورانی اجلاس کی برکت سے ہم سب کو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی پیروی کرنے والا بنا دے۔ اللہ کے آخری رسول سرور کائنات، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اور آپ کی آئینی زندگی، گھریلو زندگی، خاندانی زندگی کے لیے بڑے جامع ترین اصول عطا کیے ہیں۔
جن لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان ہدایات کو مد نظر رکھ کر اپنی آئلی زندگی، فیملی والی زندگی، گھریلو کی زندگی گزاری ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کے نتیجے میں بڑی پرسکون زندگی عطا فرمائی، کیونکہ مکانات تو اینٹوں سے بن جاتے ہیں، محلات پتھروں سے کھڑے ہو جاتے ہیں، بلڈنگ مٹیریل آپ کے پاس موجود ہے، رقم موجود ہے، مستری اور بیلدار موجود ہیں، تو ان چیزوں سے مکان تو تعمیر کیا جا سکتا ہے، مگر مکان میں رہنے والے اس کی بنیاد پر اچھے نہیں ہو سکتے۔ مکان تو اچھا بن سکتا ہے، مکان میں رہنے والے اچھے کیسے بنے، اس کا فارمولہ، اس کا طریقہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بتا ہی نہیں سکا۔ مادہ پرستی کے اس دور میں خاص طور پہ لوگ مکانات کے بنانے پر تو بڑی فکر دیتے ہیں، اینٹیں بالکل صحیح ہو، دیوار سوت میں ہو، کالم بالکل صحیح سالم کھڑا ہو، پتھر عمدہ ہو، ٹائلز عمدہ ہو، اس کے حوالے سے انسان اپنا مکان تو اچھا بنا لیتا ہے، اور مکان میں جو رہیں وہ کیسے اچھے بنے۔ اگر رہنے والے اچھے نہیں تو در و دیوار کے حسن سے ملے گا کیا؟ اس مکان میں جو لوگ رہ رہے ہیں اگر وہ اچھے نہیں تو چھت پر جو پی او پی کا بڑا عمدہ کام کرایا ہے اس سے کیا ملے گا؟ کمکمیں چمک رہے ہیں، اس سے دل کی دنیا تو تاریخ سے تاریخ تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کروڑوں درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے مکانوں میں رہنے والوں کو سکون والی زندگی حاصل کرنے کا فارمولہ دے دیا۔ رہنے والے اگر اچھے ہو گئے تو جھوپڑی میں بھی سکون کی گزر جائے گی، مزہ آ جائے گا، اور رہنے والے اچھے نہیں، مکین اچھے نہیں تو مکان کا سارا حسن بیکار ہے۔ مکان میں رہنے والوں کی عادت، ان کی سیرت، ان کے اخلاق اچھے نہیں تو مکان کی مضبوطی، اس کی بلندی، اس کا حسن و جمال، اس کی آرائش، اس کی زیبائش سب بیکار ہے۔ آج کا موضوع اسی لیے یہ متعین کیا گیا تاکہ مکان تو چاہے جیسا ہو، مکان میں رہنے والے اچھے ہو جائیں۔ مکان تو چاہے جیسا ہو، میاں بیوی سکون کی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اس کا فارمولہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کو اس کا مکلف بنایا، ایک قانون دیا ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ مردوں کو خطاب ہے، شوہروں کو خطاب ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ شوہروں اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ رہا کرو۔ ہر شخص اپنی بیوی کے ساتھ میں رہتا ہے جو شادی شدہ ہے، لیکن وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہے؟ ہمارے اللہ کا قانون ہمارے اوپر یہ نافذ ہوا ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ ان کے ساتھ میں بھلائی کے ساتھ رہو۔ تمہارا ہر کردار، تمہارا ہر عمل تمہاری بیوی کے ساتھ میں بھلائی پر، خیر پر مبنی ہونا چاہیے۔ اب جس اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اسی اللہ نے کہا وعاشروہن بالمعروف۔ اب ایک آدمی نماز تو پڑھتا ہے کیونکہ اللہ کا حکم اس سے ملا ہے، لیکن وہ بیوی کے ساتھ میں حسن سلوک نہیں کرتا تو اس نے اللہ کے ایک قانون کو مانا اور ایک کو توڑا۔ اگر واقعتاً اس کا ایمان اللہ پر ہے تو جس اللہ نے اس سے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو، اسی اللہ نے مطالبہ کیا ہے عاشروہن بالمعروف،
بیویوں کے ساتھ میں بھلائی کا سلوک کرو، معروف طریقے پر ان کے ساتھ زندگی گزارو۔ پھر اللہ نے انسان کی طبیعیت اور اس کی فطرت کو سامنے رکھ کر اس کو سمجھایا کہ بہت ممکن ہے کہ تم کو اپنی بیوی کی کوئی عادت ناپسند ہو سکتا ہے تم کو اپنی بیوی کا کوئی عمل بہت ہی زیادہ ناپسند ہو، تو ایک آدھے کاموں کی ناپسندیدگی کی وجہ سے اسے چھوڑ مت دینا۔ رشتے برداشت کی بنیاد پر قائم رہتے ہیں، تحمل اور برداشت جس نے چھوڑا، بے عیب لوگوں کو تلاش کرنا شروع کر دیا کہ اس میں یہ عیب ہے اس کو نہیں رکھیں گے، اس میں یہ عیب ہے اس سے رشتہ نہیں کریں گے، اس میں یہ عیب ہے اس کے ساتھ میں رشتہ نہیں کریں گے، گویا اس نے رشتے کے مفہوم کو ہی نہیں سمجھا۔ رشتے کا مطلب ہے دوسروں کی غلطیوں کو برداشت کرتے ہوئے ان کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا۔ جو لوگ بے عیب انسانوں کو تلاش کرتے ہیں پھر انہیں انسان ملتے ہی نہیں، وہ اپنے مقام پر اکیلے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ بے عیب انسان اس دھرتی پر کہاں رکھے؟ ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی عیب ہوتا ہے، اور بے عیب انسانوں کو تلاش کرنے والا انسان اپنے اندر بہت سے عیب رکھتا ہے، وہ اپنے عیبوں پر نظر نہیں کرتا، وہ دوسروں کے عیبوں کو دیکھتا ہے کہ فلاں میں یہ کمی ہے، فلاں میں یہ کمی ہے، ہم اس سے تعلق نہیں رکھیں گے، اور اس بیوی کے اندر یہ کمی ہے۔ تو قرآن حکیم نے اس سلسلے میں ہمیں اور آپ کو آگاہ کیا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اس قانون کے فوراً بعد اللہ نے کہا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم کو اپنی بیویوں کی کچھ باتیں ناپسند معلوم ہونے لگیں، بیویوں کا کوئی کام تمہیں اچھا نہ لگے، ان کا کوئی کام ناپسند ہو جائے، بڑی کراہت ہو گئی، تو کیا چھوڑ دیں گے؟ اس کو الگ نہیں کرنا ہے۔ ہمارے اللہ کی یہ خوشخبری ہے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، یہ بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تمہاری اسی ناپسندیدہ چیز میں خیر کثیر بنا دے۔ جس کو تم ناپسند کر رہے ہو، جو چیز تمہیں اچھی نہیں لگ رہی لیکن تم نے اسے برداشت کیا، آپ نے اس کو جھیلا، تو اللہ تعالیٰ اسی ناپسندیدہ چیز میں خیر کثیر پیدا کر سکتا ہے، وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تھوڑا برداشت کر کے دیکھو، یہ قانون ہماری عائلی زندگی کے لیے، ہماری گھریلو زندگی کے لیے بے پناہ اہمیت کا حامل ہے۔ ہمارا اللہ ہم سے یہ مطالبہ کر رہا ہے، ایمان والو، اپنی بیویوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرتے رہنا، بھلائی کا معاملہ کرتے رہنا۔ اگر ان کی کوئی بات تم کو ناپسند ہو جائے، اور ایسا کون سا گھر ہے جس میں شوہر کو اپنی بیوی کی کوئی بات ناپسند نظر نہ آئے؟ کوئی نہ کوئی تو معاملہ زندگی میں ایسا ہو ہی جاتا ہے، اور ایسا کون سا شوہر ہے کہ اس کا کوئی کردار اس کی بیوی کی نگاہ میں کھٹک نہ جائے؟ یہ ہوتا رہتا ہے، اس کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم نے اپنی بیوی کی کسی بات کو، اس کے کسی کام کو، اس کے کسی عمل کو ناپسند کیا ہے، صبر کرو، تحمل کرو، اسے برداشت کرو۔ بہت ممکن ہے کہ تمہارا اللہ اسی ناپسندیدہ چیز میں تمہارے لیے خیر کثیر بنا دے، خیر کثیر بہت بڑی بھلائی پیدا کر دے۔ چنانچہ جو لوگ اپنی عائلی زندگی میں، گھریلو زندگی میں ایسے معاملات میں، ایسے مواقع پر صبر اور تحمل سے کام لیتے ہیں، تو شروع میں بڑا بگاڑ، بات پہ لڑائی جھگڑا، بیوی ناراض تو شوہر برداشت کر رہا ہے، شوہر ناراض تو بیوی برداشت کر رہی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ذرا صبر سے کام کرتے رہو، مستقبل میں بہت ممکن ہے کہ اسی کام میں خیر کثیر تمہیں دکھائی دے جائے۔ گھر بگڑتے بگڑتے بن جاتا ہے۔ طلاق دینے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے،
بیوی کو چھوڑنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. یہ اللہ کی جانب سے ان لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے یا جو بیویاں اپنے شوہروں سے معمولی باتوں پر طلاق مانگنے لگتی ہیں. شوہر کہتا ہے کہ میں طلاق دے دوں گا اور بیوی کہتی ہے میں طلاق لے لوں گی. نہیں، قرآن نے کہا کہ تحمل سے کام کرو، برداشت سے کام کرو. اسی ناپسندیدگی میں اللہ خیر کثیر پیدا کر سکتا ہے. اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئلی زندگی کے سلسلے میں، گھریلو زندگی کے سلسلے میں، میاں بیوی کی ازدواجی زندگی کے سلسلے میں ایک اور اہم قانون یہ دیا ہے. اور وہ قانون کیا بلکہ ایک پیمانہ ہے، ایک میزان ہے، ایک ترازو ہے. اس میں انسان کی بھلائی کو، اس کے اچھے ہونے کو تولا جا سکتا ہے، پرکھا جا سکتا ہے. ویسے تو دنیا کا کوئی انسان اپنے بارے میں یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں. کچھ لوگ کسی کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں آدمی بہت اچھا ہے. یہ الفاظ ہیں، الفاظ. حقیقت کیا ہے؟ اس روئے زمین پر کس انسان کو سب سے بہتر کہا جائے؟ میں اپنے بارے میں کہوں کہ میں بہت اچھا ہوں، آپ اپنے بارے میں یہ فیصلہ لے لیں کہ بہت اچھے ہیں، ہمارے اور آپ کے بارے میں اور لوگ فیصلہ لے لیں کہ یہ بہت اچھے ہیں. کیا یہ ہمارے فیصلے حقیقت پر مبنی ہو سکتے ہیں؟ نہیں. ہماری بھلائی کا، ہمارے اچھے ہونے کا معیار کچھ اور ہے. ہم کب بھلے کہلائیں گے، کب اچھے کہلائیں گے، اس کا پیمانہ الگ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک پیمانہ دیا ہے، اور وہ پیمانہ گھریلو زندگی اور آئلی زندگی ہے. کون ہے سب سے بہتر، کون ہے سب سے اچھا؟ آج کے دور میں ایک دوستوں کے لیے بہت اچھا ہے. سارے دوست اس کی تعریف کرتے ہیں کہ بڑا دل والا ہے، ایسی پارٹی دیتا ہے کہ بس دل کھول کے کھلاتا پلاتا ہے. 10-20 ہزار روپے کا بل آ جاتا ہے، بڑی فراخ دلی سے اس کو پیش کرتا ہے. سارے دوست کہتے ہیں کہ بڑا اچھا ہے. یہ سب کی زبانوں پر ہے کہ ہمارا دوست بہت اچھا ہے. لیکن وہی اچھا دوست جب گھر میں جاتا ہے تو اپنی شریک حیات پر ظلم کرتا ہے. گھر میں داخل ہوتے ہی اپنی بیوی کو گالیاں بکتا ہے. گھر میں جاتے ہی اپنی بیوی پر ظلم اور ستم اور تشدد اور جبر اور استبداد کرنے لگتا ہے. ساری دنیا اس کو اچھا کہہ رہی ہے کہ بہت اچھا ہے. گھر میں جا کر اس کا اپنی بیوی کے ساتھ میں یہ برتاؤ، یہ کردار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت، اللہ اس کے رسول اس شخص کو اچھا نہیں کہہ سکتے. دوستوں کی زبانوں پہ ہے کہ بہت اچھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر اور سب سے اچھا تو وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو. دوستوں کے لیے بہت اچھے، پیر صاحب کے لیے ان کے مرید بہت اچھے، ہدیہ تحفہ دنیا جہان کی چیزیں پیش کر رہے ہیں. تو پیر صاحب نے کہا کہ ہمارا مرید بہت اچھا ہے. اور وہی مرید جب گھر میں جاتا ہے تو شریک حیات کے ساتھ میں ظلم کرتا ہے، اس کے گھر والوں کی بے عزتی کرتا ہے. بیوی کے منہ پر بیوی کے باپ یعنی اپنے سسر کو گالیاں بکتا ہے. پیر صاحب کی نظر میں وہ مرید اچھا ہو سکتا ہے، لیکن یہ شخص اللہ کی نظر میں اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں اچھا نہیں ہو سکتا. اچھے بننے کی شرط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے کہ خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر تو وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو. آج ہمارے دوستوں کو، نوجوانوں کو فیس بک پر جتنے ان کے لوگ جڑے ہوتے ہیں بڑا ناز ہوتا ہے. 10,000 لوگ مجھ سے جڑے ہوئے ہیں،
چلیے اچھی بات ہے، 20,000 لوگ 50,000 لوگ فیس بک پر جڑے ہوئے ہیں، اسی پر اسے گھمنڈ ہے، بہت قابل ہوں، بہت اچھا ہوں، اتنے لوگ مجھے لائک کرنے والے ہیں۔ وہ گھر میں جاتا ہے تو بیوی سے بات نہیں کرتا۔ 20,000 لوگ فیس بک پہ اس سے وابستہ ہیں اور یہ ان سے وابستہ ہے، اور گھر میں اپنے سگے بھائی سے بات چیت نہیں کرتا، اپنے باپ سے گفتگو نہیں کرتا۔ کیا فائدہ ہوگا 10-20,000 لوگ جو فیس بک پہ جڑے ہوئے ہیں، لائک کرنے والے ہیں، ان کے لائک کرنے سے یہ انسان اچھا نہیں بنے گا۔ یہ انسان تو اچھا جب بنے گا جب اپنے گھر میں اپنی بیوی کے لیے اچھا بن جائے، اپنے گھر میں اپنے بھائیوں کے لیے اچھا بن جائے، اپنے گھر میں اپنے باپ کے لیے اچھا بن جائے، اپنے گھر میں اپنی ماں کے لیے اچھا بن جائے۔ اپنے گھر والوں کے لیے پہلے اچھے بنو، پھر فیس بک تو بعد میں دیکھنا۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، تمہیں سب سے بہتر ہیں وہ لوگ جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ یہ میرے مصطفیٰ کا اپنے لیے فرمان ہے۔ پہلے اپنے صحابہ کو تاکید کی، اپنے صحابہ کے واسطے سے قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو تاکید کی کہ تم اچھے اسی وقت بن سکتے ہو جب اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہو۔ اور سنو، میرے آقا فرماتے ہیں وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں تم سب میں جتنے مخاطبین ہیں قیامت تک کے، میں تم سب میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یا اپنی امت کو ہدایات بعد میں دی ہیں، پہلے اس پہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ ازواج مطہرات سے اگر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آئلی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے تو ازواج مطہرات وہ انکشافات کرتی ہیں کہ ہمارے اور آپ کے تعجب کی انتہا نہیں رہتی۔ گھر والے ہی بتا سکتے ہیں کہ نبی کیسے تھے۔ صحابہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خارجی زندگی کو بتاتے ہیں، باہر کی زندگی کو، اور ازواج مطہرات آپ کی داخلی زندگی کو بتاتی ہیں کہ آپ گھر میں کیسے رہا کرتے تھے۔ آپ سروے کریں آج کے دور کا، اگر 99% لوگ باہر کی نگاہوں میں تو اچھے ہیں، ذرا ان کی گھر والی سے پوچھو، فیل ہو جائے، زیرو ہو جائیں۔ ہمارے اکابر کا تو معمول یہ رہا کہ جب ان کے پاس کوئی بیعت ہونے کے لیے پہنچتا، بیعت کر لیجئے، مجھے اپنا مرید بنا لیجئے آپ کی اپنی زبان میں، تو کہتے کہ بیوی سے لیٹر لکھوا کے لاؤ کہ تمہارا سلوک ان کے ساتھ میں کیسا ہے۔ اگر بیوی نے تمہارے بارے میں یہ بتا دیا، لکھ کر دے دیا کہ ہاں میرے ساتھ ان کا سلوک اچھا ہے، تب ہمارے اکابر ان کو بیعت کیا کرتے تھے۔ ایسے آدمی کو بیعت کرنے سے کیا فائدہ جو اپنی بیوی کے ساتھ میں لڑتا جھگڑتا ہو اور شیخ کے سامنے دو زانو ہو کر بادب طریقے سے بیٹھ جاتا ہو۔ شیخ کہے کہ بہت اچھا اور بیوی کہے کہ بہت برا، تو شیخ کی تو اس میں بدنامی ہو جائے گی۔ ہمارے اکابر کا یہ سلسلہ رہا ہے، بیوی سے لکھوا کے لاؤ۔ تو ازواج مطہرات نے، ہماری اور آپ کی ماؤں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے بارے میں جو انکشافات کیے ہیں، سن کر تعجب کی انتہا نہیں رہتی۔ ازواج مطہرات کا بیان تو یہاں تک ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے، گھر میں گھر کی جھاڑو لگا دیتے تھے، جھاڑو۔ ہم اور آپ اس نبی کی امت میں ہیں۔ کون ہے ہم میں ایسا دل گردہ رکھنے والا جو گھر میں جائے اور گھر کی جھاڑو لگائے؟ ہاں اتنا تو کر سکتے ہیں کہ گھر میں گندگی پائی تو بیوی کو ڈانٹا ڈپٹا، سلواتیں سنائیں، اس کے گھر والوں کے تانے دیے اور طلاق کی دھمکی دے دی، اور دھمکی نہیں طلاق دے دی، یہ تو کر سکتے ہیں۔ نبی کا شیوا نہیں اپناتے، نبی کی سنتوں کو نہیں اپناتے، نبی کے طریقے زندگی کو نہیں اپناتے، ان کی آئلی زندگی کیسی تھی اس کو نہیں اپناتے۔ ازواج مطہرات نے یہ بھی انکشاف کیا کہ بعض مواقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ
گھر میں آ کر روٹی پکانے میں بھی شرکت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نورانی ہاتھوں سے روٹی بھی پکائی ہی اپنے گھر میں ازواج مطہرات کے لیے۔ یہ کس لیے کیا تھا؟ ان کے ایک اشارے پر ہر وقت دسترخوان جنت کے سجے سجائے دسترخوان آپ کی بارگاہ میں آ سکتے تھے اگر میرے مصطفیٰ چاہتے۔ آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے اپنی ٹوٹی ہوئی نال مبارک کو گانٹھ لیا کرتے تھے، اپنا پھٹا ہوا کپڑا اپنے دست مبارک سے سی لیا کرتے تھے، بکریوں کے تھنوں سے میرے مصطفیٰ دودھ نکال لیا کرتے تھے۔ کس لیے؟ ہمیں اور آپ کو سکھانے کے لیے، ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ گھر میں کیسے رہا جاتا ہے، شریک حیات کے ساتھ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام کا معمول تھا، آپ جب بھی گھر میں جاتے مسکراتے ہوئے جاتے، مسکراتے ہوئے۔ گھر والوں کو معلوم ہو، بیوی کو معلوم ہو کہ میرا شوہر نامدار آ رہا ہے، شوہر تاجدار آ رہا ہے۔ جلادوں کی طرح گھر میں نہیں جانا ہے، ڈاکوؤں کی طرح گھر میں نہیں جانا ہے، غیظ و غضب کے عالم میں گھر میں نہیں جانا ہے۔ یہ سب سنت کے خلاف ہے۔ گھر میں جائیں مسکراتے ہوئے جائیں، سلامتی کے پھول بکھیرتے ہوئے داخل ہوں، یعنی سلام پیش کریں، تبھی تو وہ گھر اچھا بنے گا۔ اینٹوں سے اور پتھروں سے اور ٹائلوں سے مکان تو بنا سکتے ہیں، مکان میں رہنے والے اچھے نہیں ہو سکتے اس کی بنیاد پر۔ یہ مکان میں رہنے والے اچھے کیسے بنے؟ مسکراتے ہوئے جائیے۔ بیوی کو انتظار رہے کہ ہمارے شوہر نامدار آ رہے ہوں گے، سر کے تاج آ رہے ہوں گے، اور انہی انتظار کی گھڑیوں میں آپ پہنچے سلامتی کے پھول بکھیرتے ہوئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مسکراتے ہوئے اندر گئے، کتنا اچھا لگے گا۔ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ تو پھر ہمیں اور آپ کو بھی اس کا پابند بنایا کہ تم بھی بہتر اسی وقت ہو سکتے ہو جب اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہو، دوستوں کے لیے اچھے، گھر والوں کے لیے برے۔ میرے مصطفیٰ نے کہا کہ تم سب کچھ ہو سکتے ہو مگر اچھے نہیں بن سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایمان کی کاملیت اور اکملیت کے عنوان سے بھی اپنی امت کو آگاہ کر دیا کہ ایمان کے اعتبار سے سب سے زیادہ کامل اور مکمل کون شخص ہے۔ لوگ دعوے کرتے ہیں کہ بھئی ان کا ایمان بہت مکمل ہے، میرا ایمان بہت مکمل ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے دعووں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پیمانہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی اور آپ کی سیرت، یہی تو پیمانہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا، تمام ایمان والوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا، اللہ ہم سب کو کامل ایمان والا بنا دے۔ کامل ایمان والا کیسے بنیں گے؟ اکمل الایمان ایمانا، تمام ایمان والوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا کون؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ احسنہم خلقا، جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں، جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں اسی کا ایمان سب سے زیادہ کامل ہے۔ اور وہ اخلاق کس کے لیے اچھے ہوں؟ اس کا پہلا حقدار کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پہلے حقدار تمہارے گھر والے ہیں۔ آغاز وہاں سے ہوگا، دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ مسجد میں گئے تو امام صاحب کے سامنے حسن اخلاق سے پیش آئے، جتنے اور نمازی ہیں ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے۔ اللہ کے راستے میں گئے تو ساتھیوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے۔
بازار میں گئے تو دکاندار کے ساتھ میں اور دکاندار کسٹمروں کے ساتھ میں حسن اخلاق سے پیش آئے. ہر جگہ حسن اخلاق کا مظاہرہ ہے. اور جب گھر میں آئے تو بیوی سے بدخلقی، بیوی سے بدتمیزی، بیوی کے ساتھ میں ظلم اور جبر، بیوی کو گالیاں بکنا، تو یہ باہر کا حسن اخلاق معتبر نہیں ہوگا. باہر کے لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق کرنا یہ معتبر نہیں ہوگا جب تک کہ اپنی بیوی اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ہم اچھے اخلاق نہ پیش کریں. آئیے ہم اور آپ تہیہ کر لیں، ارادہ کر لیں کہ ترتیب کو صحیح نہج پر قائم کریں گے انشاءاللہ. حسن اخلاق کی بنیاد اپنے گھر سے ڈالیں گے. منع نہیں ہے کہ صاحب گھر میں کرو، باہر لوگوں کے ساتھ میں بدتمیزی سے پیش آؤ، نہیں. داخلی زندگی اور خارجی زندگی، عائلی زندگی، معاشرتی اور سماجی زندگی، ہر جگہ حسن اخلاق مطلوب بھی ہیں، ہر جگہ حسن اخلاق مقصود بھی ہیں. لیکن آغاز کہاں سے کریں گے؟ اپنے گھر سے. وہ ترتیب الٹ نہ جائے. گھر والوں کے لیے برے، باہر کے لوگوں کے لیے اچھے. میرے مصطفیٰ کا فیصلہ ہے کہ اچھا ہو ہی نہیں سکتا. پہلے اپنے گھر والوں کے لیے تو اچھے بنو، اپنی بیوی بچوں کے سامنے تو اچھے اخلاق پیش کرو. باہر کبھی گالی نہیں بکتا، کیونکہ معلوم ہے کہ باہر گالی بکیں گے تو اتنے جوتے پڑیں گے کہ سر پر بال بھی نہیں بچیں گے. حسن اخلاق. گھر میں آیا وہ بچے کو گالی بکنے لگا، بیٹے کو جس کی رگوں میں اس کا خون گردش کر رہا ہے اس کو گالیاں بک رہا ہے. بچیاں، معصوم بچیاں، ان کو گالیاں بک رہا ہے، فوش گالیاں. بیوی، اس کو گالیاں بک رہا ہے. یہ کون سے اخلاق کا نمونہ نکالا؟ باہر کے لوگوں کے ساتھ میں بہت بھلے، اور گھر والوں کے ساتھ میں، بچوں کے ساتھ میں، بیٹیوں کے ساتھ میں، بیوی کے ساتھ میں یہ بد اخلاقی. میرے مصطفیٰ نے کہا کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا کیونکہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا نہیں ہے. کریں گے کوشش انشاءاللہ. میرے ایمان والے بھائیوں، تھوڑی توجہ دیں کہ آج ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، گلی کوچوں میں چھوٹے چھوٹے بچے کیسی فحش گالیاں بکتے ہیں. الامان الحفیظ. کون ہے ان کا ٹیچر؟ گالیوں کا ان کا ٹیچر کون ہے؟ کس نے ان کو اتنی فحش گالیاں سکھا دی؟ کوئی نہ کوئی تو ہوگا سکھانے والا. کلمہ تو یاد نہیں ہے ان کو. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. صحیح تلفظ کے ساتھ وہ بچہ نہیں پڑھ پا رہا ہے اور گالیاں ایک سانس میں سینکڑوں. کوئی نہ کوئی تو اس کا ٹیچر ہے ضرور جس نے اس پر بڑی کڑی محنت کی ہے، جس کے نتیجے میں اس بچے کو اتنی روانی کے ساتھ میں یہ فحش گالیاں یاد ہوئی ہیں. کوئی نہ کوئی تو ہوگا سکھانے والا. اس بچے سے کہو کہ ثنا سناؤ، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. بچہ ثنا سنانے پہ قدرت نہیں رکھتا، وہ بچہ ثنا نہیں سنا سکتا، اور اس سے زیادہ الفاظ پر مشتمل گالیاں بکتا ہے. ثنا کسی نے یاد نہیں کرائی، ثنا کی یاد کرانے پر کسی نے محنت نہیں کی. گھر میں اس بچے کے سامنے ثنا کے بول نہیں بولے گئے تو کیسے اس کو یاد ہو؟ ہاں، اس کے سامنے گالیاں زیادہ بکی گئی، اس کے سامنے فحش گالیوں کو بار بار کہا گیا. کون ہے اس کی گالیوں کا ٹیچر؟ کون ہے جس نے اس کو گالیاں سکھا دی؟ میرے ایمان والے بھائیوں، یہ جرم اس کے باپ کے سوا کسی کے سر نہیں ڈالا جا سکتا. باپ ہے مجرم، کا باپ ہے مجرم. گھر میں جب بھی ہوتا بغیر گالی کے بات نہیں کرتا تھا. بچوں نے بار بار ان گالیوں کو سنا. بچوں کے کانوں میں جب کبھی کچھ الفاظ ٹکرائے وہ گالیوں کے الفاظ تھے، وہی ان کو ازبر ہو گئے. کاش ان کے سامنے قال اللہ قال الرسول بار بار کہا جاتا، قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی، نبی کے ارشادات، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، مسنون دعائیں،
معصور دعائیں اگر بار بار ان کے سامنے پڑھی جاتی تو وہ ان کو یاد ہوتی. اور یہ بات صرف لفظوں تک محدود نہیں، ہمارے جن ایمان والے بھائیوں کے گھروں میں یہ سلسلہ جاری ہے، ان کے معصوم سے چھوٹے سے بچے اتنا کچھ سنا دیتے ہیں کہ سن کر تعجب کی انتہا نہیں رہتی. معصوم سا بچہ پوری سورہ فاتحہ سنا رہا ہے. کیوں؟ اس نے اپنے باپ سے گالیاں نہیں سنی، اس نے اپنے باپ سے بار بار سورہ فاتحہ سنی، وہ اس کو یاد ہو گئی. تو آئیے تہیہ کریں اور ارادہ کریں، اور مضبوط ارادہ، عزم مصمم پختہ ارادہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 8ویں نشست میں بیٹھ کر ہم اپنی سابقہ زندگی کی غلطیوں سے توبہ کرتے ہیں. گالی بکنے سے میرے رب توبہ کرتے ہیں، پکی سچی توبہ کرتے ہیں، یا اللہ گالی نہیں بکیں گے. اور اس ارادے کے ساتھ آج گھر میں داخل ہونا، اب کے بعد کی زندگی کبھی زبان سے گالی نہ نکلے. آپ دیکھنا گھر میں کتنی نورانیت آتی ہے. گالی تو شیطان کا کام ہے نا، بدگوئی فحش کلامی یہ شیطان کے کام ہیں. جہاں یہ کام ہوگا وہاں رحمتیں نہیں اترتی، جہاں گالیاں بکی جاتی ہیں وہاں برکتوں کا نزول نہیں ہوتا، اور جو کچھ برکتیں رحمتیں ہوتی ہیں وہ بھی گالیوں کی نحوست کی وجہ سے باہر نکل جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کے کامل الایمان ہونے کی بنیاد اور علامت کیا بتائی؟ وہ اچھے اخلاق والا ہو، اور وہ اچھے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ میں وہ پیش کرتا ہو. جو آئلی زندگی ہے میاں بیوی کی زندگی، اس کو قرآن حکیم نے ایسی تعبیر میں بتایا اور سمجھایا ہے کہ آدمی اگر اس تعبیر پر تھوڑی سی توجہ دے تو اس دیواجی زندگی کی حقیقت کا پتہ اس کو چل جائے. کیا تعبیر ہے قرآن کی؟ قرآن کی وہ تعبیر ذرا غور سے سنیے اور اپنی اس دیواجی زندگی کو بہتر سے بہتر اور خوبصورت انداز میں بنانے کی کوشش کیجیے. قرآن نے کہا مردوں سے، عورتوں کو عنوان بنا کر، دوسرے پارے میں ہے یہ ہن لباس لکم. کیا تعبیر ہے قرآن کی؟ ہن لباس لکم، یہ تمہاری بیویاں یا عورتیں تمہارا لباس ہیں، لباس. وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے لباس ہو. یہ قرآن کی تعبیر ہے. میاں بیوی کے تعلق کو اتنے حسین پیرائے میں دنیا کی کوئی طاقت بیان کر ہی نہیں سکتی تھی. یہ قرآن کا اعجاز ہے. اتنے مختصر جملوں میں سب کچھ بتا دیا، کچھ نہیں باقی بچا. میاں بیوی کے جو حقوق ہے، میاں بیوی کا جو آپسی تعلق ہے، ان کی زندگی کے گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ، سب کچھ ان 2 جملوں میں آ گیا. ہن لباس لکم، یہ عورتیں تمہارا لباس ہیں. وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے لباس ہو. لباس کسے کہتے ہیں؟ جو عیبوں کو چھپا دے. کیوں لباس پہنے ہم نے اور آپ نے؟ عیبوں کو چھپانے کے لیے. کبھی کوئی انسان گوارا نہیں کر سکتا کہ اس تمام لباس اتار کر کسی محفل میں چلا جائے. لباس زینت بھی بنتا ہے. ایک لباس کا فائدہ ہے کہ وہ عیبوں کو چھپاتا ہے. لباس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ ہمارے اور آپ کے لیے زینت کا باعث ہے، سجنے سنورنے کا ذریعہ ہے. قرآن مجید نے ایک مقام پر لباس کو زینت کے عنوان سے متعارف بھی کرایا ہے. خذوا زینتکم عند کل مسجد. ہن لباس لکم، وہ عورتیں تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں. وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے لباس ہو. تو لباس کا ایک فائدہ عیب چھپتے ہیں. لباس کا دوسرا فائدہ زینت اختیار کرتے ہیں. لباس ہوتا کہاں ہے؟
اللہ اکبر. لباس کہاں ہوتا ہے؟ دیکھیے مہمان آ رہے ہیں زیادہ اور ان کے بیٹھنے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، تو ہمارے ذمہ دار ساتھی ذرا اس سائڈ میں دریاں بچھا دیں. کرسیوں کا آرڈر کیا گیا تھا کل، آج تو نہیں آ سکیں لیکن کل انشاءاللہ ضرور آ جائیں گی. انہوں نے وعدہ کر لیا ہے کہ کل 500 کرسیاں آ جائیں گی. ادھر متوجہ رہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. یہ لباس کے دو بڑے اہم فائدے آپ کے سامنے آ گئے کہ لباس کے ذریعہ عیب چھپتے ہیں اور لباس کے ذریعہ زینت حاصل کی جاتی ہے. آپ نے اپنے بدن پر کئی لباس ایسے پہن رکھے ہیں کہ اگر وہ نہ ہو تو ستر نہیں کھلے گا، عیب ظاہر نہیں ہوگا، لیکن وہ آپ نے پہنا اس لیے کہ آپ اس سے اچھے لگے، آپ کی زینت بڑھے. لباس ہوتا کہاں ہے؟ یہ بڑی اہم چیز ہے. لباس بدن سے سب سے قریب ہوتا ہے نا. سب سے قریب کیا ہوتا ہے؟ لباس. 10 کروڑ روپے کا آپ کا مکان ہے، اس کی دیواریں ہر وقت آپ سے تھوڑنا چمٹی رہیں گی. 1 کروڑ کی گاڑی ہے، کوئی آپ کے بدن سے لگی نہیں رہے گی. وہ لباس ایک ایسی چیز ہے جو بدن سے اپنے سے سب سے زیادہ قریب رہنے والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ فرمایا کہ ہن لباس لکم، یہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں، ان کے ذریعہ تمہارے عیب چھپیں گے. عیب چھپیں گے. کیسے عیب چھپیں گے؟ انسان کی جو فطری خواہش ہے، اس کی جو جنسی ضرورت ہے، قوت شہوانیہ جو انسان کے اندر شہوت کی قوت رکھی گئی ہے، اگر آدمی نکاح نہ کرے اور شادی نہ کرے اور اس نکاح اور شادی کے ذریعہ اپنی اس ضرورت کی تکمیل اپنی بیوی سے نہ کرے تو کہیں اور کرے گا. جیسا کہ کل بھی اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ مضمون عرض کیا جا چکا ہے کہ انسان اپنی فطرت کے ساتھ میں جنگ تو کر نہیں سکتا. شادی نہیں کی، بیوی نہیں ہے، تو پتہ نہیں کہاں کہاں منہ مارے گا، اور جہاں منہ مارے گا وہیں اس کی دھلائی ہوگی، وہیں جوتے پڑیں گے، وہیں بے عزت کیا جائے گا، وہیں سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے گا، وہیں دھمکایا جائے گا، مارا جائے گا. بچے گی کوئی عزت؟ نہیں بچے گی. عیبوں کو چھپانے کا سب سے بہترین ذریعہ ہن لباس لکم، یہ عورتیں تمہارا لباس ہیں. جس طرح لباس، یہ کپڑوں کا لباس جسم کے عیبوں کو چھپاتا ہے، اسی طرح تمہاری بیوی اور تمہاری شریک حیات تمہارے اخلاقی عیبوں کو چھپائے گی. اور جس طرح یہ لباس تمہارے لیے زینت کا باعث بنتا ہے، اس کو پہن کر فخر محسوس ہوتا ہے، اچھے ماحول میں جانے کے لیے آپ کو اچھا لباس پہن کر جانے میں اچھا لگتا ہے، اسی طرح تمہارا شادی شدہ ہونا، یہ تمہاری بیوی تمہارے لیے باعث تکریم اور باعث عزت ہوگی. جہاں جاؤ گے لوگ احترام سے دیکھیں گے، جوڑا اچھا ہے، بھلے لوگ ہیں، غیر شادی شدہ نہیں شادی شدہ ہیں. تو یہ بیوی تکریم اور عزت کا ذریعہ بھی بنتی ہے. کہاں رکھیں گے اس کو؟ دور دور. فرمایا نہیں، ہن لباس لکم، یہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں. جس طرح یہ کپڑوں کا لباس اپنے جسم کے قریب رکھتے ہو، اسی طرح اپنی بیویوں کو اپنے دل کے قریب رکھنا. اور یہ کام ادھر سے ہی نہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لباس ہو. اگر کوئی خاتون بغیر شادی شدہ ہے، اس کی شادی نہیں، اس کا کوئی شوہر نامدار نہیں، تو فطرت میں جو اس کا اپنا ایک شہوانی جذبہ ہے، اس کی تسکین بھی تو اس کو چاہیے. شادی نہیں کی تو پھر کہیں برا کام کرے گی، کیا عزت بچے گی؟ آبرو بچے گی؟ عیب چھپیں گے. فرمایا کہ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اور تم ان کے لیے لباس ہو. جس طرح تمہارے عیبوں کو عورت چھپاتی ہے، ایسے ہی تم عورت کے عیبوں کو چھپانے کا ذریعہ ہو.
جس طرح عورت کی بنیاد پہ تمہیں زینت حاصل ہوتی ہے، تمہاری عزت ہوتی ہے، اسی طرح شوہر کی بنیاد پہ عورت کی بھی عزت ہوتی ہے۔ اور جس طرح مرد کو چاہیے کہ وہ عورت کو دور نہ رکھے، اپنے دل میں بسا کے رکھے، حد الامکان قریب رکھنے کی کوشش کرے، ایسے ہی عورت کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے شوہر نامدار کو اپنے دل میں بسا کے رکھے۔ بہت دوریاں نہیں، قرب ہونا چاہیے۔ یہ قرآن نے ایک جملے میں ہمیں اور آپ کو سمجھا دیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں جب اکیلے پن کا احساس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ان کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بائیں پسلی سے پیدا کیا، بائیں پسلی سے پیدا کیا، پیر سے نہیں پیدا کیا کہ عورت کو اپنی جوتی بنا کے رکھو، بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ وہ بائیں پسلی میں ہی تو دل ہوتا ہے، دل کے قریب سے اس کو نکالا ہے، اس کی یہی جگہ ہے، اس کو دل میں بسا کے رکھو۔ یہ قرب اور یہ محبت اور یہ مودت اس کے ساتھ میں برقرار رہے گی تو گھر صحیح رہے گا، بے چینی دور ہو جائے گی، اشتراک بالکل ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان اپنی دو عظیم نعمتوں کا بیان ان الفاظ میں کیا ہے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے تمہارے درمیان یعنی میاں بیوی کے درمیان محبت بھی بنا دی اور رحمت بھی بنا دی۔ مفسرین نے ایک نقطہ بیان کیا ہے، مودت اور رحمت، ان دونوں میں جو فرق لکھا ہے تو اس سے اللہ کے کلام کا اعجاز سمجھ میں آتا ہے، قرآن حکیم کی وسعتیں، اس کی گہرائیاں اور اس کی گہرائیاں سمجھ میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان، شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان دو چیزیں پیدا کر دی، ایک محبت مودت اور دوسرے رحمت۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے مودت اور محبت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بعض مرتبہ کبھی کوئی لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے تو انسان میں اپنی جنسی تسکین کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آدمی اپنے جھگڑے کو بلا کر اس کو قریب کر دیتا ہے۔ آج جھگڑا ہو گیا، پھر ایک دو دن کے بعد ملتے ہیں، پیار محبت کے ساتھ میں ملتے ہیں، اپنی جنسی تسکین کو پورا کرتے ہیں، جنسی ضرورت تکمیل کرتے ہیں۔ لیکن انسان کے اپنی زندگی میں ایک اسٹیج ایسا بھی تو آ جاتا ہے کہ بدن میں وہ طاقت اور قوت دونوں میں نہیں رہتی کہ وہ جنسی خواہش پوری کرے، اس کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی۔ پھر وہ کون سی قوت ہے جو دونوں کو متحد رکھے؟ ابھی تو پیار ہے، ابھی تو محبت ہے، ابھی دونوں جمع ہیں، ابھی دونوں میں اس کی ضرورت ہے، جنسی خواہش موجود ہے۔ ایک وقت ایسا بھی تو آتا ہے کہ ضرورت ہی بالکل ختم ہو جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، اس میں اس خواہش کی کوئی پیداوار ہی نہیں ہوتی۔ پھر وہ کون سا جذبہ ہے جو دونوں کو متحد رکھ سکے؟ اللہ نے فرمایا کہ وَرَحْمَةً، اب اس کی ضرورت تو نہیں رہی، اب اسٹیج اس بات کا آیا ہے کہ اب ایک دوسرے پر رحم کرو۔ بوڑھی عورت ہے، وہ شوہر یہ سوچ کر اس کو دھتکار نہ دے کہ ہمارا تو اس سے کوئی مطلب ہی نہیں رہا، اس کو ساتھ میں کیوں رکھیں؟ میرا اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان رحمت بھی تو پیدا کر دی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے میاں اپنی بڑھیا کے اوپر کتنے مہربان ہوتے ہیں۔ یہ اپنے آپ نہیں ہوتا، ضرورت تو کوئی نہیں باقی بچی۔ جن
جنسی خواہش کا کوئی وجود نہیں رہا، لیکن بڑے میاں اپنی بڑھیا کے لیے ہر چیز حد الامکان اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پیش رہتے ہیں۔ یہ ہمارے رب کی عطا ہے، جس کو قرآن نے کہا کہ معدت اور محبت بھی ہم نے تمہارے درمیان بنائی ہے، اور ایک اسٹیج ایسا آتا ہے جہاں خواہشیں تو ختم ہو جاتی ہیں، وہاں ایک دوسرے پر رحم کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تمہارے اللہ نے تمہارے درمیان اس کو بھی بنا دیا ہے۔ بڑھیا بالکل بیچاری بڑھیا اپنے بڑے میاں کے لیے خدمت کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ یہ سب کچھ اپنے آپ نہیں ہو رہا، یہ ہمارے اللہ کی عطا ہے، اور یہ عطا اس وقت تک باقی رہے گی جب تک انسان اللہ کی اس عطا پر اس کا شکر کرتا رہے گا۔ جو لوگ ناشکری کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے اپنی نعمتوں کو چھین لیتے ہیں، رحمتوں کو ان سے دور کر دیتے ہیں۔ اللہ نے ان دو نعمتوں کا تذکرہ کر کے ہمیں اور آپ کو آگاہ کر دیا کہ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر کرتے رہنا، محبت بھی باقی رہے گی، رحمت بھی باقی رہے گی۔ جس وقت جس کی ضرورت ہو وہ محبت تمہارے کام آئے گی اور وہ رحمت تمہارے کام آئے گی۔ اسلام کی ایک تعلیم یہ ہے گھریلو زندگی میں میاں بیوی کے درمیان رشتہ مضبوط رہے، اس کے لیے اسلام نے کہا ہے دونوں کو، شوہر کو بھی اور اس کی بیوی کو بھی، گھر چلانے کے لیے بڑا دل چاہیے۔ گھر ایسے نہیں چلتا ہے، گھر چلانے کے لیے بہت بڑا جگر چاہیے، گھر چلانے کے لیے بہت بڑا دل چاہیے، گھر چلانے کے لیے مثبت سوچ ہونی چاہیے، پازیٹو سوچ ہونی چاہیے۔ منفی سوچ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، نگیٹو سوچ نہیں ہونی چاہیے، اس سے گھر پورا کا پورا خراب ہو جائے گا۔ مثبت سوچ، پازیٹو سوچ اور منفی فکر، نگیٹو فکر، اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ہم اور آپ دو مکھیوں کو بخوبی جانتے ہیں۔ ایک مکھی کو عربی میں النحل کہتے ہیں، اس کے نام سے قرآن مقدس میں مستقل ایک سورت موجود ہے۔ قرآن مقدس کے 14ویں پارے میں سورت النحل ہے، وہ شہد کی مکھی، شہد کی مکھی کے نام پر قرآن میں ایک سورت موجود ہے۔ مکھی ہوتی ہے، ایک مکھی ہمارے اور آپ کے گھروں میں پائی جاتی ہے، ہر جگہ مل جاتی ہے، کہیں بھی آپ جائیے مکھی آپ کو ملے گی، اور کیوں نہیں ملے گی؟ ہمارے اللہ نے اس مکھی کا بھی تذکرہ قرآن میں کیا ہے، پہلے ہی پارے میں کیا ہے۔ یہ جو ہماری گھریلو مکھی ہے اس کا پہلے تذکرہ ہے۔ مکھی کا تذکرہ قرآن مقدس کے 17ویں پارے میں ہے، وہاں مچھر کا تذکرہ ہے پہلے پارے میں۔ مکھی کا تذکرہ 17ویں پارے کے بالکل آخر میں، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا۔ تو النحل یہ 14ویں پارے میں ہے، شہد کی مکھی، اور یہ گھریلو جو مکھی ہوتی ہے ذباب اس کو کہتے ہیں مکھی۔ اب ان دونوں مکھیوں کی سوچ الگ الگ ہے۔ ایک مکھی ایسی ہے جس کو عربی میں النحل کہتے ہیں، ہم اور آپ اس کو اپنی زبان میں شہد کی مکھی کہتے ہیں، ہمیشہ پھولوں پہ جا کے بیٹھتی ہے، اعلیٰ درجے کے پھلوں پہ جا کے بیٹھتی ہے، عمدہ قسم کے پتوں پر جا کے بیٹھتی ہے۔ جو ہمارے اور آپ کی گھر والی مکھی ہے وہ کہاں بیٹھتی بتانے کی ضرورت ہے کیا؟ ہمیشہ گندگی پر۔ اعلیٰ درجے کا آپ کے یہاں بہت صاف ستھرا حصہ ہے، وہاں مکھی نہیں آئے گی، جہاں گندگی ہوگی وہ جا کے وہیں بیٹھے گی۔ بدن میں جہاں خوشبو ہے وہاں نہیں آئے گی، جہاں پیپ ہے، جہاں مواد ہے وہاں جا کے وہ پہلے بیٹھے گی۔ مکھی تو دونوں ہیں، لیکن ایک کی سوچ دیکھیں، وہ ہمیشہ گلوں پر، پھولوں پر، گلابوں پر، نرگس پر، بیلوں پر، اچھے پھلوں پر، عمدہ قسم کے پتوں پہ جا کے بیٹھتی ہے، اور وہاں سے وہ رس لے کر کے آتی ہے۔ رزلٹ وہ شہد ملتا ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا فیہ شفاء للناس، اس میں اللہ نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ گھریلو مکھی گندگی پہ جا کے بیٹھتی ہے، غلاظت پہ جا کے بیٹھتی ہے، اس کے 6 پیر ہوتے ہیں، ایک پیر میں
10 لاکھ جرسوں میں لے کر اڑتی ہے. یہ ایک پیر میں 10 لاکھ جرسوں میں چمٹے ہوتے ہیں اس کے، اتنی غلیظ ہوتی ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اس ازدواجی زندگی میں، آئلی زندگی میں اپنی سوچ کیسی بنائیں. اگر مثبت سوچ ہے، پوزیٹو سوچ ہے، گھر آپ کا چلتا رہے گا، اسے کوئی نہیں بگاڑ سکتا. اور اگر نگیٹو سوچ کے حامل ہیں، منفی سوچ پیدا ہو گئی ہے، تو گندگیوں کی طرف ہی ذہن بھاگے گا. بیوی کا اچھا کردار، اس کا حسن اخلاق، اس کا اچھا برتاؤ کبھی نظر ہی نہیں آتا. یہ تو ہمارے اور آپ کے اوپر موقوف ہے. مردوں پر موقوف ہے کہ ان کی فکر کیسی بنے. علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ 99% عورتیں، ایک کو نکالا ہے، خارج کیا ہے کہ وہ بھی واقعات پیش آتے ہیں، ورنہ 99% عورتیں اپنے گھر کو چھوڑ کر آتی اسی لیے ہیں کہ مجھے ان کا گھر بسانا ہے. باپ کو اس نے چھوڑا، حقیقی ماں کو اس نے چھوڑا، بھائیوں کو، بہنوں کو اس نے چھوڑا. جس گھر کے در و دیوار پر اس کی صلاحیتیں لگی ہیں، روزانہ جس صحن پہ وہ جھاڑو پوچھا کر کے چمکاتی تھی، اسے اس نے چھوڑا. کیوں؟ اپنے شوہر کے گھر جائے گی، اپنے شوہر کے گھر کو آباد کرے گی. مسئلہ صرف مردوں کا ہے، اس کو کیسے لیتے ہیں. جس نے اتنی بڑی قربانی دی، سب کو چھوڑ کے آئی ہے آپ کے گھر میں، آپ کا برتاؤ اس کے ساتھ میں کیسا ہے؟ اگر اس کو حسن اخلاق کے ساتھ لیا ہے، وہ بیچاری کیوں جائے گی؟ اس نے سب کو چھوڑا اسی لیے کہ آپ کے گھر کو آباد کرے، اپنے شوہر کے گھر کو آباد کرے. ایک نیا باپ اسے بنانا پڑتا ہے اپنی زندگی. جس باپ نے اسے پالا پوسا، خدمت کی، پڑھایا لکھایا، سجایا سنوارا، بڑا کیا، وہ اپنے حقیقی باپ کو وہاں چھوڑ کر ایک نئے گھر میں آتی ہے اور ایک نئے شخص کو اپنا باپ بنا لیتی ہے. اس کی بہت بڑی قربانی کی نہیں؟ جس ماں کے شکم میں اس کی پرورش ہوئی، جس حقیقی ماں نے اسے پالا اور پوسا، اس کی خدمت کی، اس کو بڑا کیا، جوان کیا، اپنی حقیقی ماں کو چھوڑ کے آتی ہے اور ایک نئے گھر میں ایک اجنبی خاتون کو اپنی ماں بنا لیتی ہے. اس کی معمولی قربانی نہیں ہے. وہ تو آئی اسی لیے ہے کہ اس کو ایک نیا گھر آباد کرنا ہے. وہ آئی اسی لیے ہے کہ نئی کتاب زندگی کا آغاز کرنا ہے. سب کو چھوڑ کر آپ کے گھر میں آئی اسی لیے ہے کہ نئی کتاب زندگی شروع کرنی ہے. مرد اگر اس کو شریعت کی ہدایات کی روشنی میں لے لے، نبی کی سنتوں کی روشنی میں اس کو اپنا لے، کبھی جھگڑے نہیں ہو سکتے، گھر میں کبھی فساد نہیں ہو سکتا، گھر میں کبھی اختلاف نہیں ہو سکتا. اسی دھرتی پر بنے ہوئے ہمارے اور آپ کے گھر نشان جنت بن جائیں. اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنی فکر اور اپنی سوچ کو درست کرنا ہے. فکریں درست ہو جائیں، ہر چیز حل ہو جاتی ہے. علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک حافظ قرآن تھے، بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے، قاری صاحب، لیکن تھے بڑے بدصورت. کوئی بات نہیں ہے، تو اللہ نے جس کو جیسا بنا دیا. فی ای صورت ما شاء رکبک، اس نے جس کو جس صورت میں چاہا اس میں ڈال لیا. یہ تو انسان کے اختیار سے باہر کی چیز ہے. اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. کسی کو کالا بنا دیا اور کسی کو گورا بنا دیا، کسی کو لمبا بنا دیا، کسی کو ٹھیکنا بنا دیا. جس کو اللہ نے جس صورت میں چاہا ڈال دیا. تو قرآن پاک وہ قاری صاحب بہت اچھا پڑھتے تھے. ایک خاتون نے ان کا قرآن سنا، نوجوان لڑکی نے، تو اس نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ ابا حضور، میں چاہتی ہوں کہ یہ قاری صاحب جو قرآن پڑھتے ہیں میرا نکاح ان سے کر دیجیے. تو ابا نے کہا کہ دیکھا بھی ہے اس کو؟ ان قاری صاحب کو تم نے دیکھا ہے؟ لڑکی نے کہا کہ دیکھا تو نہیں ہے، مگر آواز بڑی حسین ہے. اللہ کلام پڑھتے ہیں تو دل کی گہرائیوں میں اترتا چلا جاتا ہے. میں نے نہیں دیکھا کہ وہ کیسے ہیں، تاکہ وہ بہت کالے کلوٹے، بڑے بدصورت ہیں، اور تم تو پری ہو، پری بڑی حسین و جمیل، تمہارا ان کا آپس میں کوئی جوڑ بنتا ہی نہیں. اس نے کہا کہ یہ جسمانی جوڑ بنے یا نہ بنے، وہ اللہ کا کلام اتنا اچھا پڑھتے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ ان کے ساتھ میں میری شادی ہو جائے. اصرار کیا.
والد محترم نے گھر میں مشورہ کیا کہ جب لڑکی ہی چاہ رہی ہے تو اس کی شادی کر دو، حافظ قرآن ہیں اور بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں۔ تو شادی ہو گئی، وہ دونوں آپس میں بیٹھتے، ایک دوسرے کو دیکھتے اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنستے اور پھر آپس میں کہتے کہ انشاءاللہ ہم دونوں جنت میں جائیں گے، انشاءاللہ ہم دونوں جنت میں جائیں گے۔ تو شوہر نے پوچھا کہ یہ ہماری اور آپ کی جو بیٹھک ہوتی ہے، ہم آمنے سامنے بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، تاکتے ہیں، اور پھر تمہاری زبان پہ ایک جملہ آتا ہے کہ ہم دونوں انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، یہ جملہ کیوں کہتی ہو؟ تو اس کا جواب سنیے، یہ ہے فکر کی صحت۔ فکر صحت مند ہو تو مسئلے سارے حل ہو جاتے ہیں، نہ غربت رکاوٹ بنتی ہے، نہ بدصورتی رکاوٹ بنتی ہے، نہ حالات کی پریشانی رکاوٹ بنتی ہے، فکر صحیح ہونی چاہیے۔ تو اس لڑکی نے کہا جب میں آپ کو دیکھتی ہوں نا، جو آپ کی شکل و صورت ہے، صبر کے سوا کچھ نہیں، صبر کرنا پڑتا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، صبر کرنے والے جنت میں جائیں گے۔ اس لیے مجھے یقین ہے کہ آپ کے ساتھ رہ کر آپ کی اس شکل و شباہت پر مجھے جو صبر کرنا پڑتا ہے، اس صبر کے نتیجے میں جنت میں جاؤں گی انشاءاللہ۔ کہا کہ آپ جب مجھے دیکھتے ہوں گے اتنی حسین اور جمیل لڑکی آپ جیسے شخص کو مل گئی، تو کیا آپ اس پر اللہ کا شکر نہیں کرتے ہوں گے؟ کیا آپ کا دل شکر سے سرشار نہیں ہو جاتا ہوگا کہ اللہ نے کتنی خوبصورت لڑکی آپ کو دی ہے، ورنہ آپ کے ساتھ میں تو کوئی لڑکی آنے کو بھی تیار نہ ہوتی، میں اپنی مرضی سے آپ کے نکاح میں آئی ہوں، اس پر آپ اللہ کا شکر کرتے ہیں؟ کہا کہ بہت زیادہ شکر کرتا ہوں، میرے رب نے مجھے کیسی حسین پری اور خوبصورت لڑکی عطا کی ہے۔ کہا کہ انشاءاللہ آپ اسی شکر کے نتیجے میں جنت میں جائیں گے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، ہے تو ایک مختصر سا واقعہ، لیکن اپنی فکروں کو درست کرنے کے تناظر میں آپ اس واقعے کو اگر سامنے رکھیں تو زندگی کا کوئی گھریلو مسئلہ ایسا نہیں ہوگا جو حل نہ ہو جائے۔ فکر صحیح ہو تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ہاں فکریں ہی غلط ہو جائیں، نگیٹو سوچ بن جائے تو گندگی کی طرف ذہن منتقل ہوگا، پھر اس سے بگاڑ پیدا ہوگا۔ یہ صبر اور شکر کی زندگی اور جنت کی طلب نے اس بندھن کو مضبوط کر دیا ہے۔ وہ بیوی نہیں کہہ سکتی کہ شوہر ہمارا بڑا بدصورت ہے، میں تو اس سے علیحدہ جاؤں گی، کیوں؟ ان کی نگاہ میں تو جنت ہے، ان کے ساتھ رہ کے یہاں بھی اور جنت میں بھی ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ فکروں کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ گھر چلانے کے لیے بہت بڑا دل چاہیے، چھوٹے دل سے گھر نہیں چلتا، بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا، اس برداشت کے ساتھ میں اگر گھر کو چلائیں گے تو چلے گا انشاءاللہ۔ رشتہ داری کا مطلب بھی یہی ہے کہ دوسروں کی زیادتی کو، ان کے ظلم کو برداشت کر کے ان کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا ہے۔ آج بگاڑ ہے، انشاءاللہ کل اصلاح ہو جائے گی، اس کے بارے میں قرآن نے خوشخبری دی ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ زندگی گزارو، حسن معاشرت ان کے ساتھ میں رکھو، اچھی زندگی ان کے ساتھ میں برتو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم کو اپنی بیویوں کی کوئی بات ناپسند اور ناگوار ہو جائے اس کو بھی جھیلو، کیوں؟ اللہ کا فرمان ہے کہ بہت ممکن ہے تمہیں جو چیز ناپسند ہے اللہ اسی ناپسند چیز میں اپنی قدرت سے بہت زیادہ بھلائی پیدا کر دیں۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو خوشخبری سنائی ہے۔ قرآن حکیم میں ہمیں اور آپ کو اس کا پابند بنایا گیا ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی میں کبھی بھی کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ کوتاہی ہوئی تو پھر اس کا حل بتایا ہے اسلام نے۔ اگر کبھی کوئی حق میں کوتاہی ہو جائے اس کا علاج کیا ہے؟ اس سلسلے میں زوجین کے درمیان کبھی کبھار جو ناخوشگوار واقعات پیش آ جاتے ہیں اس کا حل کیا ہے؟ اسلام نے کہا کہ جب کبھی شوہر کو غصہ آ جائے، یہ نہیں کہا کہ غصہ کبھی آئے گا ہی نہیں، انسان ہے تو غصہ آئے گا، اگر شوہر کو غصہ آ جائے تو شریعت کی تاکید ہے
کہ بیوی اس غصے کو برداشت کرتے ہوئے کہیں سائڈ میں چلی جائے، مباحثہ نہ کرے، ہر بات کا جواب نہ دے، اپنے شوہر نامدار کے مزاج کو پہچان کر ذرا سائڈ پکڑ لے۔ غصہ ہوتا کتنی دیر کا ہے؟ تھوڑی سی دیر کا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں اس کے شوہر کا وہ غصہ انشاءاللہ ضرور ختم ہوگا۔ ایسے موقع پر شریک حیات کو، بیوی کو بڑی سمجھداری کا ثبوت دینا ہے۔ جب کبھی کوئی غصے میں ہو تو اس کے غصے کو فروغ کرنے کے لیے، اس کے غصے کو ختم کرنے کے لیے بیوی کے فرائض منصبی میں یہ بات شامل ہے۔ کوئی بحث نہیں، خاموش۔ کب تک بکے گا؟ کب تک بکواس کرے گا؟ کب تک چیخے گا؟ کب تک چلائے گا؟ کب تک تانے دے گا؟ کب تک گالیاں بکے گا؟ سنتی رہے خاموشی کے ساتھ۔ پانی لا کے پیش کر دے، پھر سائڈ میں ہو جائے۔ آپ کھڑے ہیں، تشریف رکھیے، بیٹھ جائیے، یہ ہدایت کر کے سائڈ میں ہو جائے۔ آپ بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائیے، اس کی حالت کو تبدیل کرا دے۔ حالت کی تبدیلی سے غصہ ختم ہوتا ہے۔ تو غصہ کیا مردوں کو ہی آتا ہے؟ غصہ عورت کو نہیں آ سکتا؟ کیا آ سکتا ہے؟ اسلام نے منع نہیں کیا کہ عورت کو غصہ نہیں آئے گا، آ سکتا ہے۔ اگر عورت کو غصہ آ جائے تو وہی کچھ مرد کو کرنا ہے جس کا عورت کو پابند بنایا گیا۔ شریک حیات کو غصہ آ گیا، شوہر نامدار کا فرض ہے سائڈ پکڑ لیں، خیریت اسی میں ہے، سائڈ میں ہو جائیں، حرج کیا ہے؟ وہ بھی تو ایک انسان ہے، اس کو بھی غصہ آ سکتا ہے، پاگی تو نہیں ہے، شریک حیات ہے۔ سائڈ میں ہو جائیں، پانی لے کر کے آ جائیں، پانی پی لیجیے، بہت غصہ آ رہا ہے آپ کو۔ کھڑی ہیں، بیٹھ جائیے، بیٹھی ہیں، لیٹ جائیے، چل پھر لیجیے، اس کی حالت کو تبدیل کرائیں۔ کبھی بھی غصے کے وقت میں مباحثہ نہیں کرنا، بحث نہیں کرنا۔ کہنے کو تو یہ ہلکی پھلکی باتیں ہیں، مگر ایمان والے بھائیوں، یہ وہ قیمتی نسخے ہیں جس کی بنیاد پہ ہمارے گھر تباہ ہونے سے، برباد ہونے سے انشاءاللہ بچ جائے۔ مباحثے کے نتیجے میں کیا کچھ نہیں ہوتا، معمولی سی بات پہ ہمارے پاس تو کیسز آتے رہتے ہیں، علماء کے پاس کیس پہنچتے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں، اچھا خاصا ماحول تھا، دوسرا سی بات پر مباحثہ شروع ہوا، غصہ آیا، ارے مجھے طلاق کیوں نہیں دیتے؟ اس نے کہا کہ 1000 طلاق ہیں، ہو گیا کام تمام، 3 پڑ گئیں، باقی لغو ہو گئیں، پڑ گئی طلاق۔ اس لیے حکم ہے شریعت کا کہ گھر چلانے کے لیے بہت بڑا جگر چاہیے، گھر چلانے کے لیے بہت بڑا دل چاہیے، یہ چھوٹے لوگوں کا کام نہیں ہے گھر چلانا۔ عورت کے 3 بنیادی حق اگر کوئی ادا کر دے تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ بیوی کبھی بغاوت نہیں کر سکتی، کبھی اپنے شوہر سے ناراض نہیں ہو سکتی، کبھی اپنے شوہر کے خلاف نہیں جا سکتی۔ اسے تو 3 چیزیں چاہیے، ان 3 باتوں کو پوری توجہ سے سنیں۔ یہ نہ کہیے گا کہ کچھ عورتوں کو بھی سمجھا دیجیے، میں نے پہلے اس کا جواب دے دیا، وہ سب کچھ قربان کر کے مردوں کے پاس آتی، سب کچھ قربان کر کے۔ مسئلہ تو شوہروں کا ہے، یہ سدھر جائیں اور یہ سنبھل جائیں تو سارا گھر سدھر جائے گا۔ اس کی تو کبھی کبھار کوئی معمولی غلطی ہو سکتی ہے، مسئلہ تو اصل جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ مردوں کی جانب سے پیدا ہوتا ہے۔ سروے میں یہی آیا ہے، عورتیں بڑی سمجھدار ہوتی ہیں۔ جرمن کی خاتون کا قصہ ہمارے پیر صاحب نے لکھا ہے، بڑا عبرت آموز ہے، عورت کو کیسا ہونا چاہیے، مرد کو کیسا ہونا چاہیے۔ تو کم سے کم ایک واقعہ سنا کر آپ کو بھی تو تسکین پہنچائی جائے۔ پیر صاحب نے لکھا ہے کہ جرمن کی عورتیں عام طور پہ اپنے شوہروں کے لیے بڑی وفادار ہوتی ہیں۔ ایک موقع پر میاں بیوی دونوں مل کر ایک کام میں مصروف تھے، اتنے میں ان کو یاد آیا کہ وہ کپڑے چھانٹنے ہیں، جو پرانے کپڑے ہیں وہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں گے تاکہ ردی کپڑے اٹھانے والا آئے اور یہ پوری ٹوکری لے کر کے چلا جائے، اور جو اچھے کپڑے ہیں وہ ڈرائی کلین پہ بھیجنے کے لیے ان کو چھانٹ کے الگ کر دیا جائے تاکہ ڈرائی کلین کے جو کپڑے لینے کے لیے آتا ہے وہ ان کو لے کے چلا جائے۔ اس کام میں بیوی لگی، ان کے شوہر آگے کیا کر رہی ہو؟
تو انہوں نے کہا کہ کپڑوں کی چھٹائی کر رہی ہوں تاکہ جو ریجیکٹ کپڑے ہیں وہ ردی والا لے جائے اور جو کپڑے دھلنے کے لیے ہیں ان کو ڈرائی کلین والا لے جائے. تو انہوں نے کہا کہ ایک کھلا کام ہے اس کو تو تم نمٹا لو, تمہارا یہ کام میں کیے دیتا ہوں. بیوی کو دوسرے کام پہ لگا دیا اور بیوی کے جتنے کپڑے تھے چھٹائی تو صحیح کی لیکن رکھنے میں غلطی ہو گئی. اچھے کپڑے ڈال دیے ردی کی ٹوکری میں, ردی والے کپڑے ڈال دیے ڈرائی کلین والے ٹوکری میں. یہ غلطی ہو گئی شوہر سے. ردی کے کپڑے اٹھانے والا آیا, پورا تھیلا اٹھا کے لے گیا, بڑا عمدہ مال اس میں. ڈرائی کلین والا آیا تو اپنا تھیلا لے کے گیا, جیسے دو گے ویسے تو دھو کے لائے گا وہ. چند دنوں کے بعد ڈرائی کلین والا کپڑے دھو کر کے جب لایا, بیوی نے دیکھا تو اس کو اپنے شوہر کی غلطی کا احساس ہوا کہ شوہر نامدار نے تبدیل کر دیا نظام. اچھے کپڑوں کی جگہ پر خراب ردی کپڑے رکھے, ردی کپڑوں کو اچھے کپڑوں کی جگہ پہ رکھے, یہ تبدیلی ہو گئی جس کے نتیجے میں میرے سب سے اچھے سوٹ ردی والا اٹھا لے گیا اور بیکار ریجیکٹ سوٹ جن کو میں نے بیکار کر رکھا تھا شوہر کی غلطی کی وجہ سے وہ دھلنے چلے گئے, وہی دھل کے آئے. اب ہوگا کیا؟ یہ خواتین توجہ سے سنیں, اگر شوہر سے ایسی کوئی غلطی ہو جائے تو کرنا کیا ہے؟ پیر صاحب لکھتے ہیں کہ پھر اس عورت نے, اس کا شوہر اس کے سامنے شرمندہ نہ ہو, شوہر کی غلطی اس کے سامنے اجاگر نہ ہو, گھر میں بگاڑ نہ ہو. اس راز کو راز سربستہ بنا کر رکھا اس عورت نے, اپنے شوہر کو ٹوکا بھی نہیں کہ آپ سے غلطی ہو گئی. انہی کپڑوں کو پہنتی رہی, آہستہ آہستہ نئے جوڑے بھی بناتی رہی. جب اتنی تعداد میں اس کے نئے جوڑے ہو گئے تو کسی وقت اپنے شوہر کے مزاج میں شگفتگی دیکھی کہ یہ موقع ہے بات کرنے کا, تو اس وقت ان کو احساس دلایا کہ آپ سے ایسا ہو گیا تھا, بتایا جب میرے پاس نئے کپڑوں کا انتظام ہو گیا. ایسے گھر چلتے ہیں, بڑا دل چاہیے. اور اگر یہ تربیت نہ ہوئی, چھوٹے دل کے ساتھ گھر چلا رہے, اسی دن طلاقیں ہو جاتی کہ تم نے تو سارے کپڑے ہی ہمارے بھیج دیے ردی کی ٹوکری میں, اور جتنے بیکار کپڑے تھے ڈرائی کلین کے پیسے بھی گئے اور ناقابل استعمال. اگر اتنا حوصلہ ہے تو میرے ایمان والے بھائیوں, یہ ہمارے اور آپ کے گھر صحیح چلیں گے, چھوٹے دل کے ساتھ گھر نہیں چلا کرتے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ عورتوں کو بنیادی طور پہ شوہر اپنی طرف سے اگر 3 سوغات دے دے, 3 چیزیں دے دے, سکون کی گزرے گی. میاں کوئی جھگڑا کوئی جھنجٹ رہے گا ہی نہیں. عورت کو سب سے پہلے اپنے شوہر کی توجہ چاہیے, توجہ, بغیر توجہ کے بات نہیں بنے. اور شوہر کے ذمہ شریعت نے یہ بات رکھی ہے کہ اپنی تمام تر توجہات اپنی بیوی کے اوپر مبذول رکھنا. دن بھر کام کیا, شام کو گھر پہنچے, موبائل لیا, کونے میں پڑے ہوئے, اس میں لگے ہوئے, بیوی انتظار میں, کوئی توجہ اس کی طرف نہیں. بیوی نے 2-4 جملے کہنے بھی چاہے, وہ دن بھر کا میں تھکا ماندہ ہوں, میں تو سوؤں گا, یہ بے توجہی گھر کو بگاڑ دے گی. آج نہیں تو کل گھر میں فساد برپا ہو کر رہے گا. اس نے سب کو قربان کیا, سب کو تج دیا, سب کو چھوڑ دیا. شوہر کے گھر میں اس لیے آئیے تاکہ ساری توجہات اس کے شوہر کی اس کو ملیں, اور اتنی توجہات اس کو ملیں کہ باپ کی یاد تو آئے لیکن اتنی زیادہ نہیں کہ وہاں جانے کی تمنا پیدا ہو جائے. شوہر کی بے توجہی کے نتیجے میں ایسا نہ ہو کہ اس کی ماں اس کو اتنی یاد آنے لگے کہ وہ شوہر کو چھوڑ کر اپنی ماں کے پاس ریٹرن ہونے کا فیصلہ کر لے. ایسی بے توجہی نہ ہو جائے کہ وہ بیوی اپنے شوہر کی بے توجہی کے نتیجے میں اپنے بھائیوں کے پاس واپس جانے کی تمنا کرنے لگے. کیا کریں گے یہاں رہ کر؟ کوئی توجہ نہیں, بات چیت کا کوئی موقع نہیں. یہ عورت کا فطری جذبہ ہے. شوہر کو اس کے اس جذبے کی تسکین کے لیے کام کرنا پڑے گا, وقت دینا پڑے گا, توجہ کرنی پڑے گی. یہ اس کا بنیادی حق ہے بیوی کا. شوہر کے ذمے ایک اور جو بنیادی چیز رکھی شریعت نے وہ یہ ہے کہ شوہر کی طرف سے اس کی بیوی کو تحفظ ملنا چاہیے. تحفظ,
عورت کا یقین بن جائے میرا فیوچر، میرا مستقبل میرے شوہر نامدار سے ہی تو وابستہ ہے. میرے جو کچھ ہیں یہ شوہر ہیں، جو کچھ میرے سر کے تاج ہیں میرا شوہر ہے. عورت کو اتنا یقین دلانا ہے کہ تمہیں ہماری جانب سے پورا پورا تحفظ ملے گا. کچھ لوگ دھمکیاں دیتے تھے، پاگل لوگ ہیں وہ جو کہتے ہیں طلاق دے دوں گا. ہمارے پیر صاحب نے لکھا ہے کہ طلاق دینے سے زیادہ خطرناک یہ دھمکی ہے. توجہ سے سنیے گا، بزرگوں کی باتیں بڑی مؤثر ہوتی ہیں. طلاق دے دے کوئی انسان قصہ تمام. طلاق کی دھمکی دینا کہ میں تجھ کو طلاق دے دوں گا، اور اپنے ذہن میں سوچتے یہ ہیں کہ اس دھمکی سے یہ ڈر جائے گی. آپ شیر ہیں کیا جو اسے ڈرا رہے ہیں؟ بھالو ہیں کیا جو اسے ڈرا رہے ہیں؟ چیتا ہیں جو اسے ڈرا رہے ہیں؟ آپ بھی انسان، آپ کی بیوی بھی انسان، وہ کیوں ڈرے گی؟ اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہوگا، اس کا جو نقصان ہوگا وہ بڑا خطرناک ہے. طلاق سے زیادہ خطرناک اس کا سائیڈ ایفیکٹ. طلاق دے دوں گا، تحفظ نہیں کرو گے اس کا، اپنے امن و امان میں اس کو نہیں رکھو گے، طلاق دے دو گے اور اپنا یہ ارادہ اس کے سامنے ظاہر بھی کر رہے ہیں طلاق دے دوں گا، تحفظ کا خاتمہ کر دیا. پھر صاحب لکھتے ہیں کہ سب سے بڑا نقصان اس کا یہ ہوگا کہ تمہارے اس اعلان کے بعد تمہاری بیوی جسمانی اعتبار سے تو تمہارے قریب ہوگی، لیکن اس کا فیوچر اس کو تاریک دکھائی دینے لگا. اس جملے نے اس کے مستقبل کو ظلمتوں میں گھیر دیا. یہیں سے اس کی سوچ بدلے گی کہ شوہر تو کبھی بھی اس رشتے کو توڑ سکتا ہے. اگر اچانک اس نے اس بندھن کو توڑ دیا تو میں جاؤں گی کہاں؟ کیوں نہ ابھی سے ہی کوئی دوسرا گھر تلاش کرنا شروع کر دوں. یہ نقصان اس کا. چنانچہ جو شوہر اپنی بیوی کو ایسی دھمکیاں دیتے ہیں، جسمانی اعتبار سے وہ عورت اس کے پاس ہوتی ہے مگر ذہنی اعتبار سے وہ عورت کسی اور کی بن چکی ہوتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ تو بڑا معقول آدمی ہے، ایسی دھمکیاں دیتا ہے، پتہ نہیں کب چھوڑ دے. تو قبل اس کے کہ یہ مجھے طلاق دے، قبل اس کے کہ یہ مجھے چھوڑے، کوئی گھر اور تلاش کرتے ہیں. جب کبھی یہ چھوڑے گا تو مجھے در در کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑیں گی، وہ سیٹنگ پہلے سے کرنی شروع کر دیتی ہے. یہ کتنا بڑا نقصان ہے. اس لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ طلاق سے زیادہ خطرناک یہ دھمکی ہے. شوہر کا فرض ہے، شوہر کا فرض منصبی ہے جو اپنی بیوی کو تحفظ دے. کچھ نہ سوچو، جس قابل ہوں تمہارے لیے حاضر ہوں، جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لیے ہے، ہماری جتنی صلاحیتیں ہیں وہ سب تمہارے لیے ہیں. تحفظ کا فراہم کرنا بہت ضروری ہے. تیسری چیز حوصلہ افزائی کرنا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر گھر نہیں چل سکتا. حوصلہ افزائی، جو کام کرے جیسا کرے ہمت بڑھائیے. روٹی پک کے آئی تعریف کیجیے. آج کی روٹی میں تو آپ نے جادو سا کر دیا. آج کا سالن کیا بنایا، اس میں تو کچھ جادو سا کر دیا آپ نے. اتنا لذیذ کہ پیٹ بھر گیا مگر من نہیں بھرا. جی چاہتا ہے کہ کھاتے ہی رہوں. کیا پوری دیکھ کھا جائیں گے کیا؟ کوکر میں جتنا سالن ہے سارا کھا جائیں گے کیا؟ کھائیں گے اتنا جتنی آپ کی ضرورت ہے، مگر آپ کی چند جملے اس کے دل کو بڑا کر دیں گے. اس کا حوصلہ بڑھانا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ شوہروں کے ذمہ شریعت نے رکھا ہے. اگر زیادہ نہیں، ان 3 باتوں پر شوہر غور کر کے عمل شروع کر دیں، پوری توجہ ادھر، پورا تحفظ. جس قابل بھی ہیں تمہارے لیے ہیں. وقت دینا بہت ضروری ہے بیوی کو. وہ لوگ دھوکے میں ہیں، کاروبار کو وقت دیتے ہیں، ملازمت میں وقت دیتے ہیں، دوستوں کے لیے تو وقت ہی وقت ہے، کوئی میٹر نہیں. دوست جتنا چاہے وقت استعمال کر لیں، اگر وقت نہیں ہے تو شریک حیات کے لیے نہیں ہے تو گھر کیسے چلے گا؟ بربادی تو نہیں آنی ہے. یہ ہیں اسلام کے بنیادی اصول. پوری توجہ بھی ہو، پورا تحفظ بھی ہو اور اس کے کام کی حوصلہ افزائی بھی ہو. آج تو گھر آپ نے ایسا صاف کر دیا کہ شاید مشینوں کے ذریعہ سے بھی
خوردبین کے ذریعے سے بھی اگر ہم کیٹانو تلاش کریں تو کوئی کیڑا نظر نہیں آئے گا. آج تو آپ نے گھر ایسا کلین کر دیا. یہ آپ کے چند جملے حوصلہ افزائی کے آپ کے گھر کو آباد کرنے کا ذریعہ بن جائیں گے. اب میں بڑے اختصار کے ساتھ اور معذرت کے ساتھ شوہروں کی کچھ چند غلطیوں کا بیان کرنا چاہتا ہوں. تعرف الاشیاء بازدادها، چیزوں کو ان کی ضدوں سے پہچانا جاتا ہے. روشنی کی قدر کیوں ہے؟ اندھیرا دیکھ رکھا ہے. پنکھے کی قدر کیوں ہے؟ گرمی دیکھ رکھی ہے. کولر اے سی کی قدر کیوں ہے؟ گرمی کا احساس کر چکے ہیں. تعرف الاشیاء بازدادها، چیزوں کو ان کی ضدوں سے پہچانا جاتا ہے. تو شوہروں کو اپنی کچھ غلطیاں بھی تو معلوم رہیں کہ ہماری کن کن غلطیوں سے گھر میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے. ان غلطیوں کو سامنے رکھ کر اگر زندگی گزاری جائے گی، غلطی معلوم رہے تو آدمی غلطی سے اجتناب کرے گا. ایک صاحب میرے پاس مسئلہ معلوم کرنے آتے ہیں، اب تو خیر درست ہو گئے، صحیح ہو گئے. گالی بکنے کے بہت زیادہ عادی تھے، گالی بکنے کے. تو میں عصر کی نماز کے بعد اپنی مسجد میں بیٹھتا ہوں محراب میں، جن کو جو کچھ مسئلہ معلوم کرنا ہوتا ہے وہ معلوم کر لیتے ہیں. وہ صاحب آتے تھے، مسئلہ معلوم کرتے اور کسی کا تذکرہ کرتے تو وہیں مسجد میں بیٹھے بیٹھے، محراب میں میرے پاس بیٹھے بیٹھے مسئلہ معلوم کرنے کے دوران اگر کسی شخص سے متعلق مسئلہ ہوتا وہ اس کو ماں بہن کی گالی دے کر اس سے مسئلہ معلوم کرتے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ جناب کچھ تو خیال رکھو، اللہ کا گھر ہے، محراب میں بیٹھے ہو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، کس کے سامنے بیٹھے ہو، شریعت کی اور دین کی بات معلوم کرنے آ رہے ہو، کم سے کم یہاں تو گالی نہ بکو. کہنے لگے میں نے کب گالی دی؟ عادت. ان کو اپنی غلطی کا احساس تک نہیں ہوتا تھا، لیکن بار بار توجہ دلائی گئی تو الحمدللہ ان کی زبان سے اب گالیاں ختم ہو گئیں. گھر کا تو حال مجھے معلوم نہیں، لیکن اب مسجد میں میرے سامنے گالیاں نہیں بکتے کیونکہ توجہ دلائی گئی. ورنہ گالی بک کر وہ کہتے تھے میں نے گالی کب بکی. ایسے بہت سے شوہر ہیں مسلسل غلطیاں کرتے ہیں اور ان کی غلطیوں کی وجہ سے ان کا گھر اجڑنے جا رہا ہے. ان کی اپنی غلطیوں کی بنیاد پہ ان کا گھر بگڑنے جا رہا ہے. ان کی اپنی زیادتیوں کی وجہ سے ان کا گھر تباہ ہونے جا رہا ہے. اور کہتے کہ میں نے تو کوئی غلطی نہیں کی، میں نے کچھ نہیں کیا اور حالات اتنے خراب ہو گئے. یاد رکھیں قرآن کا فیصلہ ہے وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تمہیں جو کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی غلطی نہ کریں اور گھر اجڑ جائے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کوئی غلطی نہ کریں اور گھر تباہ ہو جائے؟ وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم. تمہیں جو کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. ویعفو عن کثیر، جبکہ تمہارا اللہ تمہاری بہت ساری غلطیوں کو تمہاری توبہ کے بغیر ہی معاف کرتا رہتا ہے. وہ اتنا رحیم ہے، وہ اتنا کریم ہے. بڑا کون ہوتا ہے؟ بڑا وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی کو مان لے. اگر ہم میں سے کسی کے اندر وہ عیب ہیں، ہم میں سے کسی کے اندر وہ غلطیاں ہیں تو اپنی اس غلطی کو تسلیم کر کے اس کو سدھارنے کی کوشش کرے. شوہر کی ایک غلطی تو یہ ہوتی ہے وہ بیوی کو نظر انداز کر دیتا ہے، کوئی اہمیت نہیں دیتا بیوی کو. بیوی کو نظر انداز کرنا، اس کو کوئی اہمیت نہ دینا. جب کبھی اس نے کوئی مشورہ دیا ٹھکرا دیا، جب کبھی اس سے کوئی بات اس نے کہی اسے ٹھکرا دیا. کوئی حیثیت نہیں اس کی. کہ بیوی کو نظر انداز کرنا شوہر کی وہ غلطی ہے کہ آج نہیں تو کل اس کا گھر تباہ ہو سکتا ہے. وہ بھی ایک عورت ہے، اس کے پہلو میں بھی حساس دل موجود ہے. کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. یہ شوہروں کی غلطی ہوتی ہے اور اس غلطی کی بنیاد پر علماء نے لکھا ہے کہ گھر تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں. شوہر کی دوسری غلطی وہی جس کا میں نے تذکرہ کیا، طلاق کی دھمکی دینا. یہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اور ذہن میں اگر یہ بات آئی ہے کہ طلاق کی دھمکی دے دوں گا تو یہ درست ہو جائے گی، طلاق کی دھمکی دے دوں گا تو یہ صحیح ہو جائے گی، غلط سوچ ہے. اور طریقے ہیں صحیح کرنے کے. طلاق کی دھمکی کبھی مت دینا. طلاق کی دھمکی وہ شوہر کی وہ غلطی ہے جس کی وجہ سے گھر تباہ ہو سکتا ہے. اکابر
علماء سے معلوم کر لیں کہ حالات ایسے ہیں، کیا طریقہ اپناؤں؟ یہ طلاق کی دھمکی کبھی مت دیں اپنی بیوی کو، طلاق کی دھمکی دینا شوہر کی وہ غلطی ہے، گھر تباہ ہو سکتا ہے، برباد ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چلو تمہیں نہیں چھوڑیں گے، دوسری کر کے لے آئیں گے، دوسری شادی کی دھمکی دینا، یہ بھی شوہر کی وہ غلطی ہے، بنیادی غلطی ہے جس کی وجہ سے گھر برباد ہو سکتا ہے، تباہ ہو سکتا ہے۔ ہم اور آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں اور جس انداز سے دوسری شادیاں کر رہے ہیں، تباہی کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس کا طریقہ ہے، اس کا سسٹم ہے، اس سسٹم کے بغیر جو کوئی کرے گا اس کے گھر میں جو اختلاف پیدا وہ ہوگا ہی۔ اس لیے کبھی بھی شوہر کو اپنی شریک حیات کے سامنے دوسری شادی کی دھمکی نہیں دینی چاہیے۔ صحیح نہیں ہوگی، دوسری کر کے لے آؤں گا، اس کی وجہ سے گھر برباد ہو سکتا ہے، تباہ ہو سکتا ہے۔ کبھی بھی اپنی شریک حیات کی بے عزتی نہیں کرنی ہے۔ بے عزتی کو تو اسلام غیروں کے لیے منع کرتا ہے۔ بے عزتی کرنا ایسا ہے گویا کہ اس نے اللہ کے گھر کو منہدم کر دیا۔ بڑی وعیدیں ہیں کسی کو بھی بے عزت کرنے پر، وہ تو شریک حیات ہے، وہ تو اپنی بیوی ہے۔ کبھی بھی بیوی کو بے عزت نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کی بے عزتی کرتا ہے تو یہ شوہر کی وہ غلطی ہے جس کی بنیاد پہ اس کا گھر تباہ اور برباد ہو سکتا ہے۔ شوہروں کی وہ غلطی ذکر کر چکا ہوں آپ کے سامنے، وقت نہ دینا۔ وقت نہ دینا شوہر کی بہت بڑی غلطی ہے۔ بیوی کو وقت دینا چاہیے۔ جو لوگ اپنی بیوی کو وقت نہیں دیتے بہت بڑی غلطی میں مبتلا ہیں، اور ان کی یہ غلطی ان کے گھر کو، ان کی عائلی زندگی کو، ان کی گھریلو زندگی کو تباہ کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ غلطی ایک بڑی اہم غلطی، جس کو توجہ سے سنیے گا۔ بیوی کے لیے پابندی اور اپنے لیے آزادی، یہ کون سا طریقہ نکالا؟ یہ شوہر کی وہ غلطی ہے، گھر تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، گھر کی پرکیف پہاڑوں پر زوال آ جائے گا، اور کوئی روک نہیں سکتا، کوئی قانون، کوئی عدالت کام نہیں کرے گی۔ گھر پیار اور محبت سے چلتے ہیں، قانون اور عدالت سے گھر نہیں چلا کرتے۔ ذرا سی بات ہوئی، عدالت میں باپ کھڑے ہوئے، کوئی حل نکلے گا، وہاں اور زیادہ بے عزتی ہوگی۔ اپنے گھر کو شریعت کے مطابق چلاؤ، اپنے گھر کو ان اصول اور عادات کی روشنی میں چلاؤ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیے ہیں۔ بیوی کے لیے پابندی اور اپنے لیے آزادی۔ فلاں جگہ چلنا ہے، اس کو برقع پہنایا، با پردہ بنایا، دستانے پہنائے، موزے پہنائے، اچھی بات ہے، با پردہ رکھیے، یہ پابندی اچھی ہیں۔ اور خود ہاف پینٹ پہن لی، ہاف پینٹ، ٹی شرٹ، ننگے سر محفل میں گھس گئے، نوجوان لڑکیوں سے باتیں چل رہی ہیں، نامحرموں سے ان کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، بات چیت، گفتگو۔ سوال یہ ہے کہ جس شریعت کا اپنی بیوی کو پابند بنایا ہے اور اپنے لیے آزادی کے راستے اختیار کیے ہیں، کیا بیوی میں شوہر کے اس کردار کے نتیجے میں باغیانہ روش نہیں پیدا ہوگی؟ یقیناً پیدا ہوگی۔ بیوی کے اوپر پابندی تو وہ شریعت کی پابندیاں اپنے اوپر بھی عائد کرنی ہیں۔ قرآن کا مطالبہ ہے کہ تم دونوں کو تقوی والی زندگی اختیار کرنی ہے، شریعت والی زندگی اختیار کرنی، اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ ایک بیماری شوہروں میں ہو جاتی ہے نکتہ چینی کی، بات بات پہ گرفت، نکتہ چینی، ہر بات پہ ان سے مباحثہ، ہر بات پہ ان سے گرفت، ہر بات پہ ان سے پوچھ تاچھ۔ یہ شوہروں کی وہ غلطی ہے جس کی وجہ سے ان کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ بات بات پہ نکتہ چینی کرنا شریک حیات کے ساتھ اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ ایک بیماری اور ہوتی ہے شوہروں میں، مردوں میں، کسی اور کی وجہ سے بیوی سے جھگڑتے ہیں، معاملہ کسی اور کا ہے اور اس کی وجہ سے لڑتے کس کے ساتھ؟ اپنی بیوی کے ساتھ۔ ہے پاگل پن کی نہیں؟ ارے اوروں کا معاملہ ان کے حوالے کرو، کسی غیر کی وجہ سے اپنی بیوی کے ساتھ میں کیوں جھگڑتے ہو؟ جو لوگ کسی تیسرے کی بنیاد پہ اپنی بیوی سے جھگڑے کرتے ہیں، شوہروں کی یہ وہ غلطی ہے جس کی بنیاد پہ ان کا گھر تباہ و برباد ہو سکتا ہے۔ الزام تراشی تو بہت ہی خطرناک عیب ہے۔
الزام تراشی، ثبوت کوئی نہیں ہے، الزام لگا لگا کر اس نے اپنی شریک حیات کے دل کو بالکل تنگ کر دیا، اجیرن ہو گئی وہ۔ یہ الزام تراشی اوروں کے لیے تو ہے ہی منع، خاص طور پر اپنی بیوی کے لیے بہت سخت اس کی ممانعات ہے، بہت سخت اس کے اوپر شریعت نے پابندی عائد کی ہے۔ الزام تراشی سے اپنے آپ کو بالکل بچا کر رکھنا ہے اگر اپنے گھر کو آباد رکھنے کے ارادے۔ اور جو 10ویں بیماری ہے وہ بھی بہت عام بھی ہے، بہت تباہ کن بھی ہے۔ بیوی کے گھر والے، پوری توجہ ادھر ہونی چاہیے بیوی کے گھر والوں کی طرف۔ بیوی کے گھر والوں سے بے توجہی، بے اعتنائی، یہ شوہر کی وہ غلطی ہے کبھی بھی اس کے گھر کو تباہ کر سکتی ہے۔ جب یہ کہا تھا کہ میں نے قبول کیا، کہا تھا نا، ابھی ایک صاحب اور کہیں گے، آج نکاح پڑھا رہا ہوں، بھی 5 منٹ لیٹ بھی ہو گئے ان کے لیے۔ ان کی وکالت میں، ان کی شہادت میں فلاں کی بیٹی کو آپ کی زوجیت میں اتنے مہر کے عوض دیا گیا، آپ نے قبول کیا، تو نوشے میاں کیا کہتے ہیں؟ ہاں میں نے قبول کیا کہتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے کہا ہوگا یہ جملہ تو ہے بڑا مختصر کہ میں نے قبول کیا، مگر اس جملے میں وسعتیں بہت ہیں، اس جملے میں گہرائیاں اور گہرائیاں بہت ہیں۔ اس عورت کو میں نے، اس لڑکی کو میں نے بیوی کے عنوان سے قبول کیا، لڑکی کے باپ کو اپنے باپ کے عنوان سے قبول کیا، اس لڑکی کی ماں کو اپنی ماں کے عنوان سے قبول کیا، اس لڑکی کے بھائی کو اپنے بھائی کے عنوان سے قبول کیا، اس لڑکی کی بہن کو اپنی بہن کے عنوان سے قبول کیا، اس لڑکی کے ماموں کو اپنے ماموں کے عنوان سے قبول کیا، اس لڑکی کے خالو کو اپنے خالو کے عنوان سے قبول کیا۔ جتنے رشتے اس لڑکی کے ہیں ان تمام رشتوں کو میں نے قبول کیا۔ یہ ہے میں نے قبول کیا۔ وہ کتنا ظالم ہے جو اپنے باپ سے بے توجہی کرے۔ ایک باپ وہ ہے جس کا خون بیٹے کی رگوں میں گردش کر رہا ہے، ایک باپ وہ بھی ہے جس نے اپنی بیٹی آپ کے حوالے کی ہے، وہ بھی تو باپ ہے۔ ایک ماں وہ ہے جس کے رحم میں رہے ہیں 9 مہینے، جس کی چھاتی سے مدت رضاعت میں 2.5 کوئنٹل دودھ پیا ہے، جس ماں نے پرورش کی ہے وہ تو ہے ہی ماں۔ ایک ماں وہ بھی ہے جس نے اپنی لخت جگر اور اپنی نور نظر کو آپ کے حوالے کیا ہے، وہ بھی تو ماں ہے۔ شوہر کی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے جب کبھی وہ اپنی بیوی کے رشتہ داروں کو، اس کے والدین کو، اس کے بھائیوں کو نکارتا ہے، بے توجہی کرتا ہے، بے اعتنائی کرتا ہے۔ 1994 میں ایک سروے ہوا تھا، اس سروے میں علماء نے جو تحقیق کی چونکا دینے والی ہے۔ جو گھروں میں طلاقیں ہوتی ہیں ان طلاقوں میں 95% کیسز یہ ہوتے ہیں کہ شوہر نے اپنی بیوی کے گھر والوں کو، اس کے باپ کو، اس کی ماں کو، اس کے بھائیوں کو، اس کی بہنوں کو تانے دیے، عورت نے کہا کہ چھوڑ دو مجھ کو۔ اس کے پہلو میں حساس دل ہے، اس کے دل میں اس کی ماں کا پورا احترام ہے، اس کے دل میں اس کے باپ کی پوری عظمت ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ خاتون اپنے ماں باپ کی بے عزتی کو جھیلے اور برداشت کرے؟ شوہر کا فرض ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی شریک حیات کی کبھی بھی اس کی جتنی رشتہ داریاں ہیں، اس کے جتنے اعزاء اقربا ہیں، اس کے جتنے خاندان والے ہیں، اس کے ماں باپ، اس کے بھائی بہن، ان کا پورا احترام کرے، ان کا ذکر کرے تو عزت اور احترام کے ساتھ، ان کا تذکرہ ہو تو پوری تعظیم کے ساتھ۔ کبھی بھی ان کی طرف سے بے توجہی اور بے اعتنائی نہیں ہونی چاہیے۔ کبھی بیوی کے گھر والوں کو تانے نہیں دینے چاہیے، یہی تانے 95% طلاقوں کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو پوری زندگی شریعت مطہرہ کے تناظر میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ایک نکاح ہے، ابھی خطبہ پڑھوں گا، ایجاب و قبول ہو جائے گا انشاءاللہ، اور کافی لوگوں کے پرچے آ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ 30 مارچ کو سارے نکاح ہوں گے، 31 کو دعا ہوگی،
دعا والے دن کافی مجمع بھی ہوتا ہے، تقاضے بھی ہوتے ہیں، تو 30 مارچ کو انشاءاللہ وہ سارے نکاح ہوں گے، ایک نکاح ابھی ہوگا۔ کل میں نے آپ سے گزارش